دیدۂ بینا۔ میری ہیئت بالکل ہی بدل چکی تھی۔ سر کے بال عورتوں کی مانند لمبے ہو چکے تھے، داڑھی سینے تک آ چکی تھی، لباس نہایت ہی گندا اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اب بھلا مجھے اس فانی جسم کی پرواہ کیوں ہوتی؟ میں تو زیادہ سے زیادہ مظاہر قدرت دیکھنے میں وقت گزارتا تھا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں نور الہی پنہاں ہے۔ پانی کے قطرے سے لے کر آتش فشاں تک اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اس مشاہدے سے مجھ پر بے خودی سی طاری رہتی تھی۔ محویت کی اس کیفیت میں بے اختیار میری زبان سے ذات الہی کی تعریف میں کلمات نکلتے تھے۔ اب میں خود ایک مجذوب تھا، جسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جو ہر وقت جذب و مستی کی حالت میں حق اللہ اور اللہ ہو کی صدا لگاتا رہتا تھا۔ میں خود اپنی دنیا میں گم تھا۔ ایک دن نہ جانے کس طرح میں اپنی دھن میں مگن شہر کی جانب نکل گیا۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے انسان مجھے ڈھیلے نظر آتے تھے، جنہیں میں آسانی سے پیروں تلے روند سکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے میری طرف حقارت سے دیکھا بھی، کچھ لوگ مجھ سے کترا کر نکل گئے، کیونکہ میں ان کی نظروں میں پاگل تھا۔ چند بچوں نے مجھے ستانے کی خاطر پتھر بھی پھینکے، لیکن میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ مجھے کہاں جانا تھا، کیوں جا رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس میں یوں ہی چلا جا رہا تھا کہ اچانک شاہد سے میرا سامنا ہو گیا۔ شاہد ایک دکان سے پان لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں رک گیا، جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ خونی رشتہ اور پیار بھی اتنا کہ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے پہچان لے گا، لیکن اس حلیے میں بھلا وہ مجھے کیا پہچان سکتا تھا؟ اس نے پان منہ میں رکھا اور جانے کو مڑ گیا۔ اس کی یہ بے رخی دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا کہ اس نے مجھے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اسے آواز دی۔ آواز سنتے ہی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں خوشی میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے اب تو مجھے پہچان ہی لیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، وہ نہایت روکھے پن سے بولا، بابا جی، تم میرا نام جانتے ہو، لیکن میں ایسے شوقدوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں شاہد کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کا خالہ زاد بھائی، لیکن اس نے ایک دم میری حیثیت کو چیلنج کر دیا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، وہ مجھے پہچانا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں ایک شعبدے باز ہی ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں تو آیا کہ شاہد کو اس گستاخی کا مزہ چکھا دوں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پا لیا اور اپنی حیثیت کو رعب جمانے کی خاطر بولا، بچہ، صرف تمہارا نہیں، تمہارے ماں، باپ اور بہن کا نام بھی جانتا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو بتاؤ، شاہد نے مجھے چڑھا کر کہا۔ میں نے خالہ، خالو اور رانی کے نام بتا دیے، ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا باپ کیا کرتا تھا۔ شاہد میرے اس انکشاف سے حیران رہ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور خوشامد بھرے لہجے میں بولا، بابا جی، اگر آپ کچھ ہیں تو پھر میری بیوی کا علاج کر دیجیے نا۔ کیا ہوا تیری بیوی کو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ویسے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس عرصے میں شاہد کی شادی ہو چکی تھی اور میری ہنسی اسی خوشی میں نکل آئی تھی۔ اسے دورے پڑتے ہیں بابا جی، شاہد اداسی سے بولا، اولاد بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس کی کوکھ باندھ دی گئی ہے۔ اور تیری بہن کا کیا حال ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ شاہد میرے اس سوال پہ حیران رہ گیا۔ اس کے خیال میں مجھے اس کی بہن کا حال معلوم تھا۔ وہ نہایت ہی رازداری سے بولا، بابا جی، اب آپ سے کیا چھپانا، اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اس کی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ رانی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گردن جھکا کر اپنے سینے پر نظریں گاڑی اور چند ہی لمحوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ان دونوں پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ دونوں ایک ہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں بڑبڑایا، چلو بابا جی، گھر چلو۔ شاہد نے میرا بازو پکڑ کر چلنے کو کہا۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی بیوی اور بہن پر سے جادو کا اثر ختم کرنا تھا، جس کے لیے مجھے تنہائی درکار تھی۔ میں یہ کام اس کے گھر والوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا،
لہٰذا اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا نہیں، ہم کسی کے گھر نہیں جاتے، تم جاؤ، ہم دعا کریں گے۔ میں نے دیکھا شاہد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھتے ہوئے چل دیا۔ اس کی نظروں میں کوئی یوں ہی سا ملنگ تھا۔ میں 2 منٹوں میں واپس کوٹھری میں چلا گیا۔ میں نہایت ہی جلالی کیفیت میں مصلے پر بیٹھا حق اللہ کی ضرب لگا رہا تھا۔ مستانی کچھ پکانے میں مصروف تھی، لیکن اس کی نگاہیں بدستور میرا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ضرب لگانا بند کر دیا اور غصے کے عالم میں ایک اور وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ ذہن میں جس کا تصور کرتا وہ سامنے آ جاتا، اور اس وقت میرے ذہن میں اس شخص کا تصور تھا جس نے شاہد کی بیوی اور اس کی بہن کو اولاد سے محروم کر رکھا تھا۔ میں نے اس شخص ہی کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں نے وظیفے کے چند الفاظ ہی دہرائے ہوں گے کہ میرے سامنے دھواں سا پھیل گیا، اور اس دھوئیں میں ایک پنڈت کی شبیہ ابھری۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا مالا جپ رہا تھا۔ ابھی اس کی قد و کال اچھی طرح نمایاں بھی نہ ہو پائے تھے کہ میں نے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، مستانی تیزی سے میری طرف آتے ہوئے بولی، نہیں خان نہیں، اس نے میرے بھائی کو ستا رکھا ہے۔ میں نے نفرت سے اس شبیہ پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، جو درمیان میں وظیفہ چھوڑ دینے سے دھندلا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، مستانی نے بالکل میرے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ یہ سمجھتا کیا ہے؟ میں نے غصے سے دانت پیس کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ خبردار! مستانی تقریباً چلا اٹھی، پھر اس نے نہایت پھرتی سے میرا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت ہی نرم لہجے میں بولی، خان، درگزر کرنا بہادروں کی شان ہے، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے مزاج میں نرمی آ گئی۔ مستانی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی میں بہادر ہوں، جیسے واقعی میں کوئی غلطی کر رہا تھا۔ دھوئیں کا ایک بادل پھر سمٹا، اور اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی اور مستانی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے خان، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر پوچھا۔ میں نے مستانی کے چہرے پر وظیفے کی پھونک ماری اور بولا، آج میں شہر چلا گیا تھا، اور وہیں تمہاری ملاقات شاہد سے ہو گئی۔ مستانی نے میری بات کاٹ کر کہا، اس نے اپنا دکھڑا سنایا اور تم آپے سے باہر ہو گئے۔ ہاں، یہی بات تھی، میں نے اس کی تائید کی۔ میں اسی وجہ سے تمہیں شہر نہیں جانے دیتی ہوں، مستانی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ وہاں دکھ ہی دکھ ہے، لیکن ان دکھوں کو دور کرنا بھی تو ہمارا کام ہے۔ میں نے جیسے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی تمہیں یہ کام نہیں سونپا گیا ہے، مستانی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور لیکن مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے خان، اس نے سمجھایا۔ تمہیں دنیا والوں کی مصیبتیں دیکھ کر دل پر جبر کرنا ہے، اس وقت تک جب تک مشیت ایزدی حاصل نہ ہو جائے۔ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میں جانتی ہوں اس شہر میں ایک باطل قوتوں کا مالک بھی ہے، تو پھر کیوں نہ اس باطل کا سر کچل دیا جائے، کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم میں مارنے کی قوت ہے خان؟ اس نے ہنس کر پوچھا، اور میں لاجواب ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے نہایت ہی پیار بھرے لہجے میں کہا، مارنا اور جلانا یہ کام تو خدا کا ہے خان، ہمارا کام تو صرف دکھوں کو دور کرنا ہے۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم کیا چاہتے ہو یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، اس نے میرے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مت بھولو کہ ہم دکھوں کو بھی منشاء الہی کے بغیر دور نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھاتے ہوئے بولی، اور تم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہو جہاں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ مستانی نے صاف الفاظ میں مجھے میری حیثیت کا احساس دلا دیا تھا۔ ابھی تو تم اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری حیثیت کشتی میں سوار اس ملاح کی سی ہے جسے صرف چپو چلانا ہی آتا ہے، جس کی کشتی کو تیز و تند موجیں
जिधर चाहे ले जा सकती हैं, जो सिर्फ हवाओं का मोहताज होता है, और हवाएं मंजिल से दूर भी कर देती हैं। फिर उसने तंबीह करते हुए कहा, तुम इस वक्त मंझधार में हो, रूहानियत का बेकरार समंदर तुम्हारे सामने है। तुम्हें समंदर को पार करना है, तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना है। इतना कहकर वो खामोश हो गई, जैसे उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे ख्वाब से बेदार हुआ हूँ। गुस्से की हालत में मुझसे जो कुछ हुआ इस पर मुझे नदामत थी। मैंने मकई की रोटी पकाई है, खाओगे? मस्तानी ने मुस्कुराकर पूछा। मैंने खामोशी से इकरार के अंदाज में गर्दन हिला दी। वो मेरे पास से उठकर खाना पकाने वाले कोने की तरफ चल दी।